بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس میں کل چیئرمین عمران خان کو سزا سنا دی گئی، ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور اس کے بعد احتجاج کی ایک کال دی گئی تھی، لیکن یہ احتجاج بڑا ڈھیلا ڈھالا ثابت ہوا۔ خاص طور پر اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو یہاں تو کارکن نکلے ہی نہیں۔ وہ یہاں بھی مقامی طور پر کہا گیا تھا کہ کارکن صبح کے اوقات میں تحصیل چوک پر پہنچے، لیکن پولیس پہنچ گئی، کارکن نہ پہنچ پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کی سیاست ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، جہاں پر متفقہ طور پر ہی ایک منظوری دی گئی، جو اس دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن اب پاکستان اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے گا، اور اطلاع آ رہی ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے پالیسی بیان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک چیز طے ہے کہ اب انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہونے والے، اور اس پلیٹ فارم سے ہم متعدد بار اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے، جو کہ اب حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے۔ آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور عوام کی جو تکالیف ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس پہنچ گئی اور کارکن نہیں پہنچے، تو یہ 1:15 بجے کا جو ہی فیصلہ آیا، 12:30 پونے 1 بجے، تو 1:30 بجے ادھر ایک غیر متوقع طور پر ادھر چکوال میں یہ ایک فلیگ مارچ پولیس کا بڑے وہ جو ایک روایتی 5 تھا، تو وہ میں نے ویڈیو کسی طریقے سے میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کر کے اپنے اس پہ ڈالا، اور بھائی ہائی الرٹ ان چکوال۔ وہ کوئی شامی 5:30 بجے ایک پولیس صاحب یہ لا دیتا نے، میں کہا یہ لا دیتا میں نہ لاندہ شامی تھوڑے کو سامنے ہی نہ جانے، اور وہ ہی دیکھ لو، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کوئی ہزاروں بندوں نے نہیں اس کو، وہ ویڈیو کو، وہ جو فلیگ مارچ تھا دیکھا جی، مشکل مشرف کے دور میں بھی 2 4 5 سال نکل ہی آتے تھے، ایک بھی نہیں نکلا جی۔ یہ ایک مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں آگے فکر کر رہا ہوں 14 مئی کا جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ادھر ہم سارے دوست یک زبان تھے، خالد صاحب یہ چاروں سیٹیں پی ٹی آئی کی۔ وہ آج دیکھیں یہ بس یہ اللہ معافی دے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ عمران خان کی اپنی نائلی نلائکیاں، وہ اپنے جو ادھر ملک کے حالات ہیں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ وہ حالانکہ وہ بڑا پرنسپل کھلاڑی تھا، اگر وہ تھوڑا سا ادھر دیکھیں اس کی جو کیپیسٹی ہے، فیس ویلیو ہے، ایک پاپولر ووٹ ہے، وہ ادھر اس وقت کے پاکستان کے کسی سیاستدان کے پاس نہیں تھا۔ مگر یہ دیکھ لیں کتنی اس کی بدبختی ہے کہ وہ سارا تقریباً، تو اب وہ کہتے ہیں نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں 73 سال ہے، تھوڑے بھی سال کٹ کے آئے گا تو وہی شکل دیکھنا، ابھی کسی کو بلانا تو صحیح کیا۔ وہ پرویز لائی 4 دن رہا، اس کی تصویر دیکھیں، اوپر وہ شاکر شجاع آبادی کا ایک نے شعر ڈالا ہوا، اس نے کہا تو شاکر آپ سیانا ہے، تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا چہرہ ویکھ حالات نہ پوچھ۔ یہ مطلب ادھر ابھی آپ عمران کی بھی فوٹو اگر مہینے کے بعد جیل پہ، وہ ادھر آپ نے بھی منظر اٹک قلعے میں، انہوں نے کہا مائی لاٹ مچھر لڑ رہے ہیں، سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں۔ نواز شریف کو ہم نے ادھر اٹک قلعے میں اپنے ادھر ہاتھ دعائی کرتے ہوئے، سابق وزیر اعظم کو اٹک قلعے میں، وہ بھی ہم نے وہ منظر دیکھا۔ تو بات اللہ معاف کرے، اس ملک میں اگر آپ جس میں کوئی سیاست یا کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہ حالات کے مطابق چلے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے، مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے سیاست کرے۔ بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، لیکن آسان دن عوام کے لیے بھی نہیں ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں ممتاز عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب پیر عبدالشکور نقشبندی موجود ہیں۔ نقشبندی صاحب، یہ کافی عرصے سے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں باہر آ گیا۔ عوام کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ عوام کی جو مسائل ہیں وہ کب حل ہوں گے؟ عوام سکھ کا سانس کب لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کو دیکھا جائے اور تاریخ کی کتاب ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ کھڑے وہ لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تاریخ گواہ ہے حضور کے زمانے کی بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انگریز تک تاریخ گواہ ہے کہ میدان کے اندر وہ کون لوگ رہے، وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے رات کو لوگ تھے، وہ ہمیشہ پھر ایسی تاریخ سے اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ لہذا اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اور جو لوگ اپنی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ہر حال میں کھڑے جیلوں میں جا کر بھی، واپس آ کر بھی، تو عمران خان کا یہ ہے کہ وہ 73 سال کی عمر میں جیل میں گیا ہے، میں 1998 میں ایک دفعہ گیا ہوں، پھر گیا ہوں 3 مہینے کے لیے، تو وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو پہلے اور انداز میں گفتگو کرتے تھے، پھر سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے تھے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، کس طرح گفتگو کرنی ہے، اس میں جینا بھی ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کروانے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ خوشی ہوئی کہ اب میرا سارا کام تو میرا بیٹا ہی مجھے عمر فاروق کرتا ہے۔ 13-14 بندے وہ ڈاکخانے کی پوسٹ پر وہ کام کر رہے ہیں، وابڈا میں کر رہے ہیں۔ حکمت عملی سے جمعیت علماء اسلام کے کروڑوں روپے کے فنڈ یہاں چکوال میں روڈ بنانے کے سلسلے میں وہ یہاں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ جب حکمت کے بغیر ایک کام ہوگا اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ آج ہم خصوصاً باجوڑ کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی صرف مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ پاکستان کے تمام مفتیان نے کہہ دیا ہے جن لوگوں نے یہ دھماکہ کیا ہے ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور خصوصاً یہ دین اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی برکت سے پاکستان کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ آمین آمین۔ بالکل دعا گو ہیں ہم باجوڑ دھماکے میں جو شہید ہوئے ان کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ جہاں تک کہ سیاست کا تعلق ہے تو پیر صاحب وجہ فرما رہے تھے کہ جب آپ جیل جاتے ہیں تو زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، آپ کو معاملات کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے، تو سیاستدانوں کو کم سے کم ایک بار جیل ضرور جانا چاہیے۔ اور اب ہمارے پاس جتنے بھی لیڈنگ سیاستدان ہیں شاید ہی کوئی بچا ہو جو جیل نہ گیا ہو، تمام ان کی آنیاں جانیاں لگی رہتی ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال موجود ہے۔ دانیال صاحب، بات الیکشن کی ہو رہی ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے، یہی بحث چل رہی ہے، عوام کہاں ہیں؟ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی الیکشن تو ہوں گے جی، وہ ڈیلے کرتے ہیں اس میں وہ لے آئیں، مگر ابھی جو حالات ہیں آئین ملک کا معطل ہے۔ اگر بادی النظر میں جو آنکھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ پرامن آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اب جو پرامن جو اگر توڑ پھوڑ شروع ہو تو پھر پولیس آ جائے، فوج آ جائے، رینجر آ جائے، پھر تو مطلب ٹھیک ہے، آئین اس کی مطلب دیتا ہے اجازت۔ پرامن کی احتجاج کی بھی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ کھڑے ہو کے کتبے اٹھا کے، پوری دنیا میں پرامن احتجاج ہوتا ہے، 50-50 ہزار بندہ نکلتا ہے، ایک اینٹ بھی نہیں ہلتی، کوئی جو ہے نا گملہ بھی نہیں مطلب ٹوٹتا، تو وہ پرامن احتجاج۔ اگر اس طرح کا مطلب احتجاج کو بھی مطلب روک دیا جائے، اور جس طریقے سے مطلب قوم کو دکھایا جا رہا ہے یہ سلسلہ، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کم از کم جو ہے نا اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے۔ اگر مطلب جمہوریت ہے تو اس کو آنے دیں، تقریریں کریں، جلسے ہوں، اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا جائے، جو مطلب طریقہ کار ہے وہ آنے دیں، وہ اس کو بیان کرنے دیں، پھر جو ہے نا ووٹ بھی منصفانہ ہو۔ تو یہ اس کا میں آپ کو پہلے بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا حل جو ہے اس ساری چیزوں کا، کہ آپ کا جو ایجوکیشنل آپ کا جو نظام ہے وہ 3 قسم کا چل رہا ہے۔ ایک آپ کا سرکاری گورنمنٹ سکول، اور ایک آپ کے مدارس مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ کا او لیول اے لیول انگریزی جس میں جو ہے نا اشرافیہ کے بچے جو ہے نا پڑھتے ہیں۔ اب جو انگریزی جو سکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں بیوروکریسی میں اور انتظامیہ میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ اب جو نیچے طبقہ ہے، بلدیات جو نیچے ہم کہتے ہیں، جو دفاتر ہیں، جو آفسز ہیں، اس میں وہ گورنمنٹ سکول کے پڑھے ہوئے وہ آ جاتے ہیں۔ ان کو وہ انگریزی سکولوں والے جو ہے نا ہانک رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے
کہ شہر کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. آپ چکوال کا شہر کا آپ دیکھ لیں, پوری دنیا کے بازاروں میں موٹر سائیکل رکشہ بازار کے اندر نہیں جا سکتا, پیدل جائے گا, شاپنگ کرے گا, جتنا بڑا بازار ہے, واپس آئے گا اب رکشہ پہ لے باہر سڑک سے آ کے بازار سے باہر, وہ اپنا جو بھی ہے اس کے تھیلے پکڑے ہوئے ہیں, رکشے میں بیٹھے گا, اپنی گاڑی میں بیٹھے گا, گھر جائے گا. بازار میں جو ہے نا وہ صرف شاپنگ اور پیدل جو ہے نا وہ لوگ ہوں گے, خریدار ہوں گے. یہاں پہ میں روز دیکھتا ہوں موٹر بائک سے اترتے نہیں, ریڈی پہ کلو مین دیتے بھی پیاز, وہ پیچھے زنانی بھی بٹھائی ہوئی ہے موٹر بائک کے جو ہے نا. تو یہ چھپڑ بازار میں یہ شاپنگ ہو رہی ہے. یہ جناب اس کا جو نظام ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ تعلیمی نظام ایک کر دیں گے, چاہے وہ بھلے اردو کرتے ہیں چاہے وہ سارا انگریزی کرتے ہیں, ایک نظام کرتے ہیں ملک کا, اور یہ خود بخود انقلاب, کوئی چھوٹا کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں, آپ کے ملک کا نظام خود بخود درست ہو جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے جی, ملک کا نظام درست کرنا ہے تو تعلیمی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے, پھر بھی معاملات سیدھے ہوں گے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب, ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ وقت پر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. کل کے جو واقعات ہیں اس نے تو مورد تصدیق ثبت کر دی کہ واقعی الیکشن نہیں ہونے جا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 5-6 ماہ کے لیے ہی التوا کا شکار ہوں گے یا اب لمبے عرصے کے لیے ہم بھول جائیں؟ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو زیادہ طویل عرصے تک ڈیلے نہیں ہوگا, کچھ مہینوں کے لیے ہی ہوگا. اس سے زیادہ جو ہے میرا خیال ہے ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر جو حکمران جماعت ہے جو وہ اس کی پھر بینیفیشری نہیں رہے گی, بلکہ کچھ اور اس کے بینیفیشریز ہو جائیں گے. اس سے فائدہ کسی اور کو ملنے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا بھی ہے تو یہ صرف کہہ لیں کہ چند مہینوں کی جو ڈیلے ہے, جو کہ شاید وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہانہ بنا لیں گے کہ نیا جو پلیبسائٹ ہے, نیا جو مردم شماری ہے, خانہ شماری ہے, ہم اس کے تحت کرانا. کوئی سالڈ ایکسکیوز دینا نا, وداؤٹ ایکسکیوز تو وہ نہیں کر پائیں گے, ڈیلے نہیں کر پائیں گے. تو وہ شاید اس کو بنائیں گے یا کسی اور بات کو بنا لیتے ہیں, لیکن بہت طویل عرصے تک اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. ایک بات مجھے اور عرض کرنے دیں, آئی کے نیازی صاحب جن کو کل اریسٹ کیا گیا زندگی میں پہلی بار ایٹ دا ایج آف 72 اور 3, یہ 3.5 سالہ ان کا دور حکومت تھا. اس میں انہوں نے اپنی جو مخالف سیاسی جماعت تھی, خاص کر جو نون لیگ تھی, یقین کریں انہوں نے سوائے ان کو یہ ان کی پہلی پرائیورٹی تھی. ان کی عملاً ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے کہنا, اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں. انہوں نے نون لیگ کا کون سا ایسا قابل ذکر لیڈر ہے کہ جس کو انہوں نے جیل میں نہیں رکھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ شہباز شریف اچھی لمبی جیل کاٹ کے آئے, اور وہ حمزہ شہباز اس میں جیل میں رہے. وہ نواز شریف کو ملنے گئی ان کی بیٹی, اس کو بھی بٹھا لیا کہ تو بھی ادھر ہی ہے اور تو بھی واپس نہیں جا سکتی. اس کے ساتھ اس کی بچی بھی چھوٹی سی نواسی آئی ہوئی تھی, اور وہ بڑا ایموشنل سا سین تھا, لیکن بڑے بے رحمانہ طریقے سے انہوں نے. اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ جو تھے اپنا سابق ایک اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میں, وہ بتاتے ہیں کہ جس انداز کے اندر جیل میں ان کو ٹریٹ کیا گیا, آپ یقین کریں یہ بڑا ظالمانہ. ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں, اور وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ تکبر, جو متکبر انسان ہے, یقین کیجئے گا اس کو ذلیل اور رسوا ایک دن ہونا پڑتا ہے. کانفیڈنس بڑی پیاری چیز ہے اور بڑی ضروری چیز ہے ہر ایک کام کے اندر, اور پولیٹکس کے اندر بھی. لیکن جو اوور کانفیڈنس ہے وہ اتنا ہی نیگیٹو ہے. آپ دیکھ لیں اوور کانفیڈنس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک وہ پروٹیسٹ تھا جو 9 مئی کو تھا, ہر طرف وہ چڑھ دوڑے. اس وقت تک وہ شاید مطلب ان کو بہت اطراف سے, اور خاص کر جو سی جے پی ہیں, جو چیف جسٹس آف پاکستان, یہ بھی ان کی بیکنگ پہ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو یہ سپریم کورٹ گئے تو جناب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان کو ریسیو کیا. تو میں, اور پھر ایک وہ آج کا احتجاج ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, اور دونوں جو ایکسٹریمز ہیں ان کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی, اور ایک وجہ تھی کہ ایک انسان کا جو تکبر ہے. حالانکہ جتنی پاپولیرٹی ان کو ملی مغربی پاکستان میں اس سے پہلے یا تو زرڈے بھٹو کو ملی تھی شاید, تو یا پھر ان کو ملی, لیکن ہر ایک چیز کو اگر پازیٹیولی یوز کیا جائے اور پازیٹیولی لیا جائے, اور پھر انکساری جو ہے, ایک انسان جتنا ہی بڑے مرتبے پہ فائز کیوں نہ ہو جائے, اس کے اگر کوئی کام آتی ہے, تکبر کام نہیں آتا, اس کے کام آتی ہے اللہ پہ توکل کام آتا ہے. اس کے کام آنے والی چیز ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کا لیسن ہے تمام تر سیاسی پولیٹیکل کلاس کے لیے, اور خاص کر یہ جو ٹاپ کے جو سیاسی رہنما ہیں, اور یہ جو آئی کے نیازی ہمسیلف ایز ویل,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر ایک چیز اور ہے، دیکھیں آپ اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے تو آپ مخالفت کریں، سیاسی جو آپ کے سیاسی حریف ہیں آپ ان کی مخالفت کریں. آپ اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سلیوری کریں، وہ آپ کا حکم مانیں اور وہ آپ کے جو ہے آپ کو وہ کریں، آپ کے سامنے جھک جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اور اس غلط ایٹیٹیوڈ کی، غلط رویے کی جتنی میں سمجھتا ہوں کہ سزا بھی ان کو مل رہی ہے، آئی تھنک دیٹ از اے سارٹ آف لیسن فار آل دی پولیٹیشین ان پاکستان. چلیں جی، سیاسی حوالے سے صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے تو میں ان کو کریکٹ کرتا جاؤں کہ خان صاحب پہلی بار جیل نہیں گئے، اس سے پہلے بھی وہ جیل جا چکے ہیں، مشرف دور میں بھی وہ جیل گئے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے سیاست کا تو یقیناً ایسے کئی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں، تو ایسا ایسا وہ سیکھتے جائیں گے. اور تکبر کی اگر بات کریں تو کون متکبر نہیں ہے؟ ذرا کسی کی طرف جا کر تو دیکھیں، جس کے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، ورنہ عوام کی یہ حالت نہ ہوتی. آج ان کے بچے وہ دولت میں کھیل رہے ہیں، ریل پیل ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غریب آدمی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے حالات کیا ہیں؟ یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے. تمام ہی لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کسی ایک کی طرف ہم کیا اشارہ کریں؟ کون ہے جو بچا ہے؟ لیکن جو اٹھا بٹھا رہا ہے اس کا تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار یزدانی صاحب بھی موجود ہیں. شفقت یزدانی صاحب، آپ بھی سڑکیں ماشاءاللہ ہماری طرح ناپتے رہتے ہیں، کوئی احتجاج وغیرہ کہیں نظر آیا ہے؟ کوئی چوک چوراہا کوئی بلاک ہوا ہو؟ بالکل کوئی بھی نہیں، آپ کہیں بھی کوئی احتجاج نہیں نظر آیا، سڑکیں خالی ہیں تو لوگ اپنے پرامن طریقے سے جو ہے کل ایک روڈ مارچ ہوا ہے پولیس کی طرف سے ٹھیک ہے، کہ پولیس والا کا کسی ٹھیک ہو گیا. زدانی صاحب، آپ کا روب دبدبہ اتنا ہے کہ سارے معاملات ہی وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں ٹیکنیکل معاملات کی وجہ سے. جی ہم معذرت خواہ ہیں، کل انشاءاللہ مکمل تجزیہ آپ سے لیں گے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ نے